آرٹیفیشل انٹیلیجنس 2041 یعنی 2041 میں دنیا کیسی ہوگی. اس میں 10 کہانیاں ہیں اس کتاب میں. یہ تیسرے نمبر کی اے آئی کی بیسٹ سیلر کتاب ہے دنیا میں. کتاب 2041 اے آئی میں بتایا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سن 2041 تک ہماری زندگی کو کس طرح بدل سکتی ہے. اس کتاب میں مستقبل کے بارے میں 10 فرضی کہانیاں شامل ہیں. ہر کہانی کے بعد اے آئی کی ٹیکنالوجی کو آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے. مصنفین کے مطابق اے آئی تعلیم، صحت، کاروبار، سفر اور روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال سے روزگاری، نگرانی، جھوٹی ویڈیوز، پرائیویسی کے مسائل اور خطرناک ہتھیار بھی پیدا ہو سکتے ہیں. پہلی کہانی دی گولڈن ایلیفینٹ، اے آئی اور ذاتی معلومات. یہ پہلی کہانی ہے. یہ کہانی بھارت میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں ہے. اس کا خاندان ایک ایسی انشورنس ایپ استعمال کرتا ہے جو اے آئی کی مدد سے ان کی عادتوں اور روزمرہ سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہے. یہ ایپ انہیں صحت اور زندگی کے بارے میں مفید مشورے دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی ذاتی معلومات استعمال کر کے ان کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر اے آئی کو دی گئی معلومات میں تعصب یا ناانصافی موجود ہو تو اے آئی کا فیصلہ بھی غیر منصفانہ ہو سکتا ہے. اہم سبق: اے آئی استعمال کرتے وقت لوگوں کی ذاتی معلومات، آزادی اور پرائیویسی کی حفاظت ضروری ہے. دوسری کہانی ہے جعلی تصویر اور ویڈیوز کے متعلق. یہ کہانی نائجیریا میں پیش آتی ہے. اس میں چہرے کی شناخت، کمپیوٹر ویژن اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اے آئی کی مدد سے ایسی جعلی تصاویر، آوازیں اور ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں جو بالکل اصلی محسوس ہوتی ہیں. مستقبل میں یہ پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ دکھائی جانے والی چیز اصلی ہے یا جعلی. ڈیپ فیک کو فلموں اور تفریح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مجرم اس کو جھوٹی خبریں پھیلانے، لوگوں کو بدنام کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اہم سبق: ہمیں اصلی اور جعلی مواد پہچاننے کے لیے بہتر حفاظتی نظام بنانے ہوں گے. تیسری کہانی تعلیم میں اے آئی. یہ کہانی بتاتی ہے کہ اے آئی مستقبل میں بچوں کی تعلیم کو کس طرح بدل سکتی ہے. اے آئی ہر بچے کی ذہنی صلاحیت، کمزوری اور سیکھنے کے انداز کو سمجھ کر اس کے لیے الگ تعلیمی منصوبہ بنا سکتی ہے. کمزور طلبہ کو زیادہ مدد مل سکتی ہے، جبکہ تیز سیکھنے والے بچوں کو مشکل اسباق دیے جا سکتے ہیں. اے آئی دور دراز اور غریب علاقوں کے بچوں کو بھی اچھی تعلیم فراہم کر سکتی ہیں، لیکن اے آئی انسانی استاد کی جگہ مکمل طور پہ نہیں لے سکتی. بچوں کو حوصلہ، محبت، اخلاقی تربیت اور جذباتی مدد بھی چاہیے جو ایک اچھا استاد فراہم کر سکتا ہے. اہم سبق: بہترین تعلیم وہ ہوگی جس میں اے آئی اور انسانی استاد مل کر کام کریں گے. میں کہانی اپنے کمنٹس میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کی. چوتھی کہانی صحت اور علاج میں اے آئی. یہ کہانی وبائی بیماری سے متاثر دنیا کے بارے میں ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اے آئی اور روبوٹ صحت کے شعبے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں. اے آئی بیماریوں کو جلد پہچان سکتا ہے، میڈیکل تصاویر کا جائزہ لے سکتا ہے اور نئی دوائیں بنانے میں سائنسدانوں کی مدد کر سکتی ہے. روبوٹ ہسپتالوں میں دوائیں پہنچا سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں اور خطرناک حالات میں مریضوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. لیکن مریض کو صرف دوا نہیں بلکہ ہمدردی، اعتماد اور انسانی توجہ بھی چاہیے. اہم سبق: اے آئی ڈاکٹروں کی مدد کر سکتی ہے، لیکن انسانی ڈاکٹر اور نرس کی مکمل جگہ نہیں لے سکتی. پانچویں کہانی مجازی دنیا. یہ کہانی آگمنٹڈ ریئلٹی، ورچوئل ریئلٹی اور دوسری جدید ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہے. مستقبل میں لوگ ایسی مجازی دنیا میں داخل ہو سکیں گے جو بالکل حقیقی محسوس ہوگی. وہ ڈیجیٹل شخصیات سے بات کر سکیں گے اور شاید فوت ہو جانے والے لوگوں کی مجازی شکلوں سے بھی ملاقات کر سکیں گے. یہ ٹیکنالوجی تعلیم، علاج، تفریح اور تنہائی دور کرنے کے لیے مفید ہو سکتی ہے.
لیکن لوگ مجازی دنیا کے عادی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے حقیقی اور مصنوعی زندگی میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اہم سبق: مجازی دنیا ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، لیکن اسے حقیقی زندگی اور تعلقات کی جگہ نہیں لینی چاہیے۔ چھٹی کہانی، خودکار گاڑیاں۔ یہ کہانی ایسی گاڑیوں کے بارے میں ہے جو اے آئی کی مدد سے بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں۔ خودکار گاڑیاں سڑک میں حادثات، ٹریفک اور فضائی آلودگی کو کم کر سکتی ہیں۔ یہ بزرگوں اور معذور افراد کو آسانی سے سفر کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر خودکار گاڑیوں سے حادثہ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ گاڑی بنانے والی کمپنی، پروگرام بنانے والا شخص یا گاڑی کا مالک؟ ڈرائیونگ سے وابستہ لاکھوں افراد کی ملازمتیں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اہم سبق: خودکار گاڑیوں کے لیے مضبوط حفاظتی اصول، واضح قوانین اور کارکنوں کی نئی تربیت ضروری ہوگی۔ ساتویں کہانی، خودکار ہتھیار۔ یہ کتاب کی سب سے خوفناک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں خودکار ہتھیاروں، ڈرونز، سائبر حملوں اور کوانٹم کمپیوٹرز کے خطرات بیان کیے گئے ہیں۔ اے آئی سے چلنے والے ہتھیار انسان کی براہ راست اجازت کے بغیر اپنا ہدف کو پہچان کر حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹیکنالوجی دہشت گردوں یا مجرموں کے ہاتھ لگ جائے تو بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے۔ طاقتور کوانٹم کمپیوٹر مستقبل میں بینکوں اور دوسرے ڈیجیٹل نظاموں کی موجودہ سیکیورٹی کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اہم سبق: دنیا کے ممالک کو مل کر خودکار ہتھیاروں کو قابو کرنا اور ڈیجیٹل نظاموں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ آٹھویں کہانی، اے آئی اور ملازمتیں۔ اے آئی مستقبل میں بہت سے بار بار کیے جانے والے جسمانی اور دفتری کام خود انجام دے سکتی ہے۔ ڈرائیورز، فیکٹری ملازم، اکاؤنٹنٹ، کسٹمر سروس کے نمائندے اور دوسرے کارکن اپنی ملازمتوں سے متاثر ہو سکتے ہیں یا ان کی جابیں جا سکتی ہیں۔ مصنفین کے مطابق تمام ملازمتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن بہت سے کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ انسانوں کو ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی جو مشینوں کے لیے مشکل ہوں، جیسے تخلیقی سوچ، ہمدردی، اچھی گفتگو، قیادت، اخلاقی فیصلے، دوسروں کا اعتماد حاصل کرنا، انسانی تعلقات قائم کرنا۔ حکومتوں اور کمپنیوں کو متاثرہ کارکنوں کے لیے نئی تربیت اور مالی مدد کا انتظام کرنا ہوگا۔ اہم سبق: اے آئی کو مشکل اور بور کام کرنے چاہیے، لیکن لوگوں سے ان کی عزت، روزگار اور زندگی کا مقصد نہیں چھیننا چاہیے۔ نویں کہانی، کیا اے آئی خوشی دے سکتی ہے؟ یہ کہانی سوال کرتی ہے کہ کیا اے آئی انسان کو حقیقی خوشی دے سکتی ہے؟ اے آئی ہماری پسند، عادتوں اور جذبات کا مطالعہ کر کے ہمیں چیزیں، ملازمتیں، سرگرمیاں اور تعلقات تجویز کر سکتی ہے۔ لیکن اے آئی یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ بامقصد زندگی کیا ہوتی ہے۔ کوئی الگورتھم ہمیں زیادہ خریداری یا زیادہ اسکرین استعمال کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے، لیکن اس سے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اہم سبق: ٹیکنالوجی زندگی آسان بنا سکتی ہے، لیکن محبت، آزادی، مقصد اور حقیقی خوشی کو صرف معلومات اور عادات میں نہیں بدلا جا سکتا۔ 10ویں کہانی، خوشحالی کی دنیا۔ آخری کہانی ایک ایسے مستقبل کے بارے میں ہے جہاں اے آئی اور مشینیں زیادہ تر کام کرتی ہیں۔ اس وجہ سے چیزیں اور خدمات بھی کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کو کام کرنے کے لیے کم وقت دینا پڑے گا اور ان کے پاس خاندان، تخلیقی سرگرمیاں اور اپنے پسند کے کاموں کے لیے زیادہ وقت ہوگا۔ لیکن اگر اے آئی سے پیدا ہونے والی دولت صرف چند کمپنیوں اور امیر لوگوں کے پاس چلی گئی تو معاشی فرق بہت بڑھ سکتا ہے۔ مصنفین کے مطابق حکومتوں کو ایسا نظام بنانا ہوگا جس سے اے آئی کے فوائد اور دولت تمام لوگوں میں منصفانہ طور پہ تقسیم ہو سکے۔ اہم سبق: اے آئی سے پیدا ہونے والی خوشحالی کا فائدہ صرف امیر لوگوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ملنا چاہیے۔ کتاب کا بنیادی پیغام۔ کتاب کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ مستقبل پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ اے آئی خود فیصلہ نہیں کرے گی کہ دنیا اچھی بنے گی یا بری۔
اس کا نتیجہ اس بات پہ منحصر ہوگا کہ انسان آج کس طرح اسے بناتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ اے آئی معلومات کا جائزہ لینا، چیزوں کے نمونے پہچاننا، مستقبل کا اندازہ لگانا اور بار بار کیے جانے والے کاموں میں بہت اچھی ہے، لیکن انسان محبت، ہمدردی، تخلیقی صلاحیت، اخلاقی فیصلے، ذمہ داری اور بامقصد تعلقات میں مشینوں سے بہتر ہے۔ اے آئی دنیا کو زیادہ صحت مند، محفوظ اور خوشحال بنا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسے ذمہ داری سے استعمال کریں، لوگوں کی عزت اور آزادی کی حفاظت کریں اور اس کے فوائد سب میں منصفانہ طور پہ تقسیم کریں۔